اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 23 سے 29، 23 سے 29 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں، جو اس صفحے کی پہلی آیت ہے، یہود کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ مل گیا تھا، دیا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ توریت میں جو تحریف ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ بہرحال پوری کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی اب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں۔ کتاب اللہ جو کہا گیا اس کا واضح مصداق کہ بھئی ان کے پاس تو اب کتاب کا ایک حصہ ہی ہے، مگر انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اب اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ وہ ان کے درمیان آگے فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، بے اعتنائی کرنے والے ہیں۔ یعنی اب جو حصہ کتاب کا ان کے پاس محفوظ بھی ہے اس میں بھی اتنی نشانیاں تو ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس رسول کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں، اور پھر قرآن کا معجزہ ہونا خود ان کو اس رسول کی حقانیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اتنی بات بھی کہی جائے تو بہت کافی ہے، مگر پھر کچھ شان نزول بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض یہودیوں کے کچھ قضایا تھے، کچھ قضاوت کے مسائل تھے، کچھ کیسز تھے، خاص طور پر ایک کیس جہاں پر
ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی نے معاذ اللہ ایڈلٹری یا زنا کا ارتکاب کیا تھا، اور پھر اس خیال سے کہ شاید پیغمبر اکرم کوئی آسان سزا تجویز کریں گے، پیغمبر اکرم کو انہوں نے جج بنانے کا فیصلہ کیا. تو پیغمبر اکرم نے توریت کی طرف متوجہ کیا کہ ٹھیک ہے میں توریت ہی سے تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں. سنسار کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا حکم توریت میں کہاں ہے، تو پیغمبر اکرم نے توریت کا حکم جو ہے وہ بتایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ ایک شان نزول ہے، مگر علامہ بلاغی نے جیسے کہ علامہ نقن صاحب نے اس کو نقل کیا، اس کے اوپر کافی بحث کی ہے اور اسے غیر معتبر قرار دیا ہے. لیکن جو بات پہلے میں عرض کر چکا وہ بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں جو انہوں نے افتراء کیا ہے اسی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. یعنی ایک تو یہ باطل عقیدہ، یہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ چکے دل کا امانی یہم، کہ یہ ان کی آرزویں ہیں جو انہوں نے بنا لی ہیں، ان کی تمنائیں ہیں جو بالکل بیس لیس ہیں، جس کے اندر کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو بہلانے کے لیے پہلے عقیدے تراشتا ہے اور پھر اسی سے دھوکہ کھاتا ہے اور اسی میں خوش رہتا ہے. پھر آگے کی نسلیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کو سینے سے لگائے رکھتی ہیں اور انہیں حقیقت سمجھ کر اسی کو کیری فارورڈ کرتی ہیں. اصول وہی ہے، اگر مسلمانوں میں بھی کسی کا اگر یہ نظریہ بنے کہ انہیں چند ہی دن کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد پھر وہ نجات یافتہ ہو جائیں گے، تو یہ یہود ہی کے عقائد سے ملحق ہونے کی بات ہے. اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لایا ہے اور اس نے اعمال صالحہ بھی انجام دی ہیں، اسے یقیناً حق ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے امید رکھے کہ خدا اس کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، مگر ایسے باطل تصورات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کا یہ نظریہ کہ اگر ایمان ہے تو پھر اس کے بعد اعمال میں گناہوں کی مغفرت کی گنجائش ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے. گزشتہ امتوں کے اندر بھی جو نبیوں کی نبوتیں نافذ تھیں، اس زمانے کے اندر بھی اگر کسی نے ایسی کوئی کوتاہی کی ہے تو وہ خدا کی رحمت سے امید رکھ سکتا ہے، مگر ایسا کیٹیگوریکل سویپنگ اسٹیٹمنٹ دینا کہ چند دن، اور اس میں بھی خاص طور پہ 40 دنوں کی اس کی بات کرنا کہ جس میں وہ گسالہ پرستی کرتے رہے، تو بس وہی دن تو ہے کہ جس میں انہیں عذاب دیا جائے گا اور باقی انہیں معاف کر دیا جائے گا، ایسی کوئی گارنٹی نہ یہود کے لیے ہے نہ مسلمانوں کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. رحمت سے امید رکھنا اور بات ہے اور اس طرح کا بیس لیس عقیدہ بنانا بالکل الگ بات ہے. اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی ہی کی ہے کہ پھر کیا ہوگا جب ہم جمع کریں گے اس دن کے لیے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور ہر نفس نے جو کیا یعنی ہر انسان نے جو کمایا ہے وہ اسے پورا پورا مل جائے گا اور دے دیا جائے گا، اور ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایک مرتبہ پھر یہ خدا کے عادل ہونے کی طرف بہت اہم دلیل بنتی ہے اور انسان کو اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف ابھارنے والی آیت ہے کہ صرف دعوی ایمان مت کرو بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عمل کے میدان میں آؤ. اگلی آیت میں پروردگار عالم نے یہ جو دو آیتیں مل کر بنیں گی، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، اس میں کل 12 چیزیں ہیں کہ جو بیان ہوئی ہیں. ایک دعا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے ملک تیرا ہے، ملک جسے تو عطا کرے تو چاہے اسے عطا کرے، جس سے چاہے تو چھین لے، اور مالک جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل کر دے، سارا خیر تیرے پاس ہے. یہ کل ملا کے 6 باتیں ہوئیں، اور آخری بات کہ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اللہ کا ملک دینا، بے شک جس کو خدا نے منتخب کیا ہے اسے پروردگار ملک عطا کرتا ہے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں حضرت طالوت کے کیس میں پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ جسے چاہتا ہے وہ ملک عطا کرتا ہے، مگر اس کا ملک عطا کرنا یہ اس کی مشیت اور یہ اس کی طرف سے انڈورسمنٹ ہے کہ خدا پسند کرتا ہے کہ اس کو ملک دیا جائے. کیا لوگ بھی اس کے ملک اور اقتدار کو قبول کر لیں گے؟ ہم حضرت طالوت کے کیس میں پڑھ چکے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے کسی کو منتخب کیا مگر سامنے افراد نے اسے قبول نہیں کیا. یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ خدا نے جس کا انتخاب کیا ہے کیا لوگ بھی اس انتخاب کو قبول کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. اب اس کے بعد اگر کوئی غاصب آ کر قبضہ کر لے تو خدا اس کو اگر برداشت کرتا ہے، یہ خدا کا مہلت دینا ہے اس معنی کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اس کے اقتدار سے راضی ہو گیا، جیسا کہ فرعون کا معاملہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور فرعون جو ہے اقتدار میں ہے، ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں اور جو نمرود ہے وہ اقتدار میں ہے.
تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گرفتار ہونے سے فرعون اور نمرود جو ہیں ان کے اقتدار کو کوئی سند نہیں مل جاتی کہ خدا نے یہ چاہا ہے. خدا کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بندوں کے اوپر اس طرح سے ظلم ہو. لیکن پروردگار عالم کا اس دنیا کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ امتحان لیتا ہے اور امتحان کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اس مہلت کے اندر اگر ایک انسان سوء استفادہ کرتے ہوئے غصب کر لے، قبضہ کر لے، بعض کیسز کے اندر، اکثر کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مہلت دی جاتی ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے سے ایک باطل استدلال یزید نے بھی دربار کے اندر کیا تھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کو ٹونٹ کیا تھا کہ تم گویا یہی کہتے ہو نا کہ خدا نے قرآن کے اندر کہا کہ تو جسے چاہے ملک عطا کرے اور جسے چاہے ملک چھین لے، تو دیکھ لو کہ خدا نے مجھے ملک عطا کیا ہے. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے مہلت ہی کے حوالے سے جو متعلقہ آیت ہے سورہ روم کی، اس کی تلاوت فرمائی تھی کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے. نمرود کو بھی مہلت ملی، فرعون کو بھی مہلت ملی. اس ایتائے ملک کو اس ایتائے ملک کے ساتھ اس طرح کنفیوز کرنا کہ خدا کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا اور یہ سمجھنا کہ گویا خدا نے اس کو سند دے دی ہے، یہ بہت بڑا مذاق ہوگا. یہ متشابہ آیتوں کا سلسلہ ہے کہ جس کو دوسری آیتوں کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس پر اسی سورہ کے آغاز میں ہم بات کر چکے ہیں. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ پروردگار عالم کی طرف سے عزت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ملک دینے کا معاملہ کیا ہوتا ہے. آگے فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں جو دن ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں. سردیوں میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں اور گرمیوں میں راتیں مختصر ہو جاتی ہیں. اسی طرح تو جسے چاہتا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ بھی ہمارے مشاہدے کے اندر ہے کہ مردہ ماں سے زندہ بچے کا پیدا ہو جانا، اور اسی طریقے سے اگر ایک پرندہ ہے تو اس کا انڈے سے برآمد ہو جانا اور انڈے سے پھر پرندے کا جیتے جاگتے برآمد ہو جانا. اس طرح کی مثالیں تو بہت سی ہیں. پھر مانوی اعتبار سے کہ ولی کے گھر میں کافر کا پیدا ہو جانا اور کافر کے گھر میں کسی ولی خدا کا پیدا ہو جانا، مومن کا پیدا ہو جانا، یہ بھی ہمارے سامنے اس کی مثالیں ہیں کہ پسر نوح کی مثال ہمارے سامنے ہے اور یزید کے بیٹے کے مثال بھی ہمارے سامنے ہے. وہ ایک بری مثال پسر نوح کی کہ باپ نبی ہے اور بیٹا کیسا، اور دوسری طرف ہم یزید کو دیکھتے ہیں کہ باپ ایسا فاسق و فاجر اور بیٹا جو ہے وہ آل محمد سے محبت کرنے والا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا سرپرست اور اپنا دوست بنائیں. ایک معاشرت ہے، ایک معاشرہ ہے کہ جس کے اندر لوگ رہ رہے ہیں پیسفلی اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، اور ایسے کفار ہیں کہ جو اپنے معاملات کے اندر شدید نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہے، کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے، ایک انتہائی وہ انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے نقصان اور ضرر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر اس کے اندر ظاہر ہے کہ مومنین کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ان کافروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھیں. ان اینی کیس اگر پیسفل کو ایگزسٹنس بھی اگر ہو رہا ہو تو بھی اگر کوئی کافر ہے وہ اپنے کفری عقائد کے ساتھ کوئی عقیدہ رکھتا ہے اور کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو وہ صاحبان ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ ایفیلیشن رکھیں. یہ بہت بڑی ہدایت ہے کہ جس کو یقیناً صاحبان ایمان کو خاص طور پر توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ بعض ایسے ادارے جو باطل عقیدے کے سرپرستوں اور اماموں کے زیر نگرانی چل رہے ہیں تو اس میں صاحبان ایمان اپنے اداروں کو اگر ایفیلیٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی اس کا مصداق بنیں گے. پروردگار فرماتا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے پھر اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ایک استثناء اس کے اندر کیا گیا کہ اگر تقیہ کا مورد آ جائے کہ جہاں پر جان ہی خطرے میں ہے، ایک انسان ہے وہ ایک کمزور کیفیت کے اندر ہے، معاشرے کے اندر بڑا ویک ہے، تو اگر وہ کیفیت ہے کہ جان خطرے میں آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش بن جائے گی اور اس کے ذریعے سے تقیہ کی جائز ہونے کی بھی دلیل ایک اور ہمارے سامنے آ گئی. الا ان تتقوا منہم تقاتن. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو تفسیر جلالین جو برادران اہل سنت کی تفسیر ہے اس کے اندر بھی تقیہ کو ڈسکس کیا کرتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں ہے کہ ھذا قبل عزت الاسلام ویجری فی بلد لیس قویا، کہ یہ جب اسلام طاقتور نہیں تھا اس وقت کی یہ بات ہے، اور اب بھی کبھی اگر کسی شہر کے اندر کمزوری کا معاملہ ہوگا تو یہ چیز جاری ہو جائے گی.
اسی طرح سے علامہ نیشا پوری کے جو الفاظ ہیں انہوں نے کوٹ کیا ہے عن الحسن انہ قال التقیہ جائزۃ الی یوم القیامہ کہ تقیہ قیامت تک جائز ہے، وہذا رجح عند الائمہ، اور یہ اکابر علماء کے نزدیک ترجیح اسی بات کو ہے۔ تو کبھی کوئی چیز ٹابو بن جاتی ہے عنوان کے اعتبار سے، مگر پریکٹیکلی دیکھیں تو بات بہت سامنے کی اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر کوئی بہت ہی بڑے عالم دین ہے، چاہے وہ برادران اہل سنت کے ہوں یا کسی اور فرقے کے ہوں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ مثلا وہ کوئی ان کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے اور ان کا ایڈریس مانگ رہا ہے، تو ہم یہ کہہ کر کے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، یہ بے وقوفی کا اقدام نہیں کریں گے کہ ان کا ایڈریس ان کو دے دیں تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں، بلکہ اس موقع پر ایڈریس کو چھپانا یہی حکمت کے مطابق ہوگا اور یہ عنوان ثانوی کہلائے گا، سیکنڈری رولنگ اس کے اندر نافذ ہو جائے گی۔ پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں خود سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہے، ڈراتا ہے کہ تم خوف خدا رکھو، اور اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب نے پلٹنا ہے کہ ہر موقع تقیہ کا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ جہاں پر رجحان اسی بات کو ہو کہ انسان اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرے، تو پھر اس موقع پر شہادت کو قبول کرنا اور قربانی کے لیے آمادہ ہو جانا یہی صائب ہوگا اور یہی مناسب ہوگا۔ آخری آیت جو صفحے کی ہے کہ اگر تم چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو، اللہ بہرحال اس کو جانتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ، پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔